سوال یہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ نے یہ جو آئین میں جو ترمیم کی ہے، میرے بھائیوں یہ بتائیں کہ یہ کیا جمہور کی نمائندگی کی ہے کہ نہیں، جمہور کی نمائندگی ہوئی ہے کہ نہیں؟ اتنا سا مختصر سوال کہ اگر یہ عوامی نمائندگی ہے، ان سیاستدانوں نے عوام کی نمائندگی کی ہے اور یہ پارلیمان عوام کی نمائندہ ہے اور اس نے جمہور کے حقوق کی تحفظ اور نگہبانی کی ہے، پھر تو آپ کو اور ہم کو جو ہے مبارک ہو۔ تو پھر میرے بھائیوں پھر یہ جو رات ہے، یہ جو تاریکی ہے میرے بھائیوں، یہ سمجھ لے کہ یہ بہت طویل ہونے والی ہے، یہ اتنی طویل ہونے والی ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ اس رات میں اپنی زندگیاں گزار دیں گے۔ ہر کوئی اپنے اپنے حلقہ طاقت میں اپنی طاقت کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب لاقانونیت ہوتی ہے، جب تاریک رات ہوتی ہے، پھر ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اپنے حلقے میں اپنی قوت اور اقتدار کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ہم کہیں کہ یہ افغانستان سے آتے ہیں اور دہشت گرد ہے، پھر تو اس کا مقابلہ کرنا آسان ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وجہ بھی ہے کہ جب یہ جو گروہ ہے یا یہ جو دہشت گرد ہے، ہم بھی اس نظام کا حصہ رہے کہ جہاں پر یہ پنپ رہے تھے، ہم نے بھی جو ہے اس کے پنپنے میں اپنا حصہ ڈالا ہے عالمی سیاست کی خاطر۔ وہ علاقے جو ہم نے جن کو اگنور کیا، اپنی سیاست کی بھینڈ چڑھایا، مقامی سیاستوں کی بھیڑ چڑھایا اور ان مقامی سیاستوں سے اپنی علاقائی اور قومی سیاستوں کو ہم نے چمکاتے رہے، یہ جن عوام کو اور ان بیچاروں کا ہم نے خون پیا ہے، یہ جو لوگ بے تعلیم ہے، لوگ جو اپنے حقوق سے محروم ہے، یہ اس پارلیمان کا قصور ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے آئینی حقوق سے جو ہے اور اپنی بنیادی انسانی ضرورت سے محروم ہے۔ اور پارلیمان کوئی چیز نہیں ہے میرے دوستو، یہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے یہ سیاستدان ہے، خدا کا نازل کردہ عذاب نہیں ہے۔ یہ جو ہم پہ نازل ہے، یہ خدا نے نازل نہیں کیا، یہ خود ہمارے لوگوں نے اپنی نا علمی میں، نا سمجھی میں، یہ جو ان لوگوں کو موقع دیا ہے کہ رسول نے، اللہ کے رسول نے لوگوں کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کیا کہ جہاں پر وہ اپنے دین کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہو سکے۔ لوگ جو ہیں ان کی بس ہو گئی ہے، لوگوں کا بالکل اس نظام کے اندر دم گھٹ رہا ہے، لوگ اب کسی طریقے سے جو ہے وہ اس نظام کو اپنے اوپر مزید قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی قرآنہ المجید والفرقان الحمید، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا موضوع تو نہیں ہے کہ ہم کرنٹ پولیٹیکل جو سچویشن ہے یا اس پر جو ہے وہ بحث کریں، مباحثہ کریں، لیکن ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے حالات سے، اپنے گرد و پیش سے جو ہے وہ بے خبر بھی نہیں رہ سکتا اور اس سے لا تعلق بھی نہیں رہ سکتا۔ انسان چیزیں محسوس بھی کرتا ہے اور اس کو بیان بھی کرتا ہے۔ میں نے بھی ضروری سمجھا ہے کہ یہ جو ترمیم کا جو ہے ایک دور چلا ہے، اور اس کتاب میں جو اس ملک کو چلانے والا ہے، اس دستور میں جو اس ملک کو چلاتا ہے، اس میں ترمیم کی گئی ہے، اور ایک ایسی ترمیم ہے کہ جو ملک میں بسنے والے ہر 3 میں سے جو ہے 2 لوگوں نے، یعنی آپ سمجھے کہ اس کے حق میں جو ہے ووٹ دیا ہے کہ ہاں یہ ترمیم بڑی ضروری ہے اور یہ اس کتاب میں ہونی چاہیے، اس کے بغیر تو یہ کتاب اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ جو ہے اس کی عملداری قائم نہیں ہو سکتی۔ تو اس کتاب میں جس کی تبدیلی کے لیے 2/3 لوگ، یعنی 3 میں سے 2 لوگ کم از کم چاہیے، یعنی اگر 3 کروڑ لوگ ہیں ملک میں تو 2 کروڑ لوگوں نے اس کے حق میں رائے دی ہے کہ جی ہاں یہ ترمیم جو ہے وہ اس کتاب میں کرنی چاہیے۔ تو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا اکٹھا ہونا، اتنی قوت سے اس کا لوگ کی کتنی ضروری ترمیم جو ہے اس ہوئی ہوگی کہ جس کا جو ہے وہ ہمیں اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا آئین ہے، وہ کیا تبدیلی ہے، اس کے اپنے لوگ ہیں، وہ اس پہ بات کریں گے کہ جی اس میں یہ اچھا ہے اور برا ہے، اس میں اچھائی بھی ہو سکتی ہے، اس میں برائی بھی ہو سکتی ہے، یہ موضوع نہیں ہے۔ اور وہ کیا تبدیلیاں ہیں، 3 بڑی بڑی تبدیلیاں جو ہم نے خبروں سے معلوم کی ہے، وہ یہ ہے کہ آئینی عدالت جو ہے وہ قائم کی جائے گی سپریم کورٹ سے الگ، اور صدر اور قومی ہیروز جو ہے ان کو تاحیات استثناء ہوگا، کچھ مراعات وغیرہ جو ہے ان کو دی جائیں گی، اور فوج کا سربراہ جو ہوگا وہ اب فضائیہ اور جو بحریہ ہے اس کی کوارڈینیشن بھی جو ہے اس کے ذمے جو ہے وہ کر دی گئی۔ تو میرے دوستو، یہ اچھی ترامیم ہے یا بری ہے، اس کا تو اس کے ماہرین جو ہے وہ
شب و روز جو ہے اس کا جائزہ لیں گے، اس کے حوالے سے باتیں کریں گے، میں اس پر جو ہے وہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں چیزیں اچھی بھی ہوں گی بری بھی ہوں گی۔ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ نے یہ جو آئین میں جو ترمیم کی ہے میرے بھائیوں، یہ بتائیں کہ یہ کیا جمہور کی نمائندگی کی ہے کہ نہیں، جمہور کی نمائندگی ہوئی ہے کہ نہیں، اتنا سا مختصر سوال۔ یعنی پارلیمنٹ نے جو اتنی کوشش کی ہے اور جو اس کی حیثیت ہے جو آئینی، اس نے اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے اس کتاب میں ترمیم کی ہے، اتنی کوشش سے مجھے بتائے کہ پارلیمان جو جمہور کی خواہشات کا نمائندہ ہوتا ہے، جمہور کی امنگوں کا نمائندہ ہوتا ہے، مجھے بتائیے کہ یہ جمہور کی نمائندگی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یہ جو ترمیم ہوئی ہے کیا یہ جمہور کی نمائندگی ہے کہ نہیں؟ یا وہ سیاستدان اور وہ تمام سیاستدان خدا کے لیے ان چیزوں سے نکل آئے کہ یہ عمران خان ہے اور یہ نواز شریف ہے اور یہ زرداری ہے اور یہ فضل الرحمان صاحب ہے، یہ قوم پرست ہے اور یہ جو ہے دینی جماعتیں ہیں، یہ سارے جو ہے وہ اس نظام کے بینیفیشری ہے، اس سے فائدہ حاصل کرنے والے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ یہ جو سیاستدان اس پارلیمان میں موجود تھے اور انہوں نے ہماری نمائندگی کرتے ہوئے، یعنی یہ جو بھوکے ننگے دڑنگے عوام ہے کہ جن میں سے اکثریت کو جو ہے وہ عزت سے دو وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، کہ جن کے لیے اس ملک میں روزگار کے مواقع موجود نہیں ہے، کہ جو جو ان کا جو ایک انسانی معیار ہوتا ہے، ایک ایک معیار زندگی ہوتا ہے، جو اس معیار زندگی سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی نمائندگی، اتنی تکلیف اٹھا کر ان کی جو نمائندگی کی ہے ان سیاستدانوں میں، اور ہر تین میں سے دو بندوں نے ووٹ دیا ہے کہ ہاں جی یہ ترمیم ہونی چاہیے، مجھے اتنا سا بتا دے کہ کیا یہ عوامی نمائندگی ہوئی ہے کہ نہیں؟ کیا انہوں نے عوامی نمائندگی کا حق ادا کر دیا ہے کہ نہیں کر دیا؟ کیا یہ ترامیم جو یہ کرتے ہیں، جو قانون سازیاں یہ جو کرتے ہیں اس پارلیمان میں، کیا یہ عوامی نمائندگی پر کرتے ہیں کہ یہ عوامی نمائندگی نہیں؟ تو میرے دوستو بات تو پھر بڑی مختصر ہو گئی ہے کہ اگر یہ عوامی نمائندگی ہے، ان سیاستدانوں نے عوام کی نمائندگی کی ہے اور یہ پارلیمان عوام کی نمائندہ ہے اور اس نے جمہور کے حقوق کی تحفظ اور نگہبانی کی ہے، پھر تو آپ کو اور ہم کو جو ہے مبارک ہو۔ پھر اس ترمیم کے ساتھ اور اس بہت ساری ترامیم کے ساتھ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہوں گے جو اب ترقی اور خوشحالی کا دور ہو، اور اب بہت جلد اگر ہم نہیں تو ہماری اولاد ایک روشن صبح جو ہے اس کا نظارہ کریں گے، اور ان کی یہ جو گھٹن زدہ ماحول ہے، یہ جو تعفن زدہ ماحول ہے اور یہ جو جبر و ظلم کا نظام ہے، اب یہ ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ ایک نئی صبح نمودار ہوگی، ترقی اور خوشحالی کا دور، کیونکہ اب قانون سازی جو ہے وہ ہمارے حق میں ہو گئی۔ اب جو سیاستدان ہے وہ ہمارے حقوق کے لیے پریشان اور سرگرداں ہے اور وہ ہمارے لیے دن رات جو ہے وہ قانون سازی کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط اور ٹھیک، تو غلط تو چھوڑ دے کہ یہ ٹھیک ہے کہ غلط، یہ بات چھوڑ دے، اس کے اپنے ماہرین ہے وہ اس پہ بات کریں گے، کوئی کہے گا ٹھیک ہے، کوئی کہے گا جو ہے غلط ہے۔ مجھے اتنا بتا دے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہماری انکلوسیونیس نہیں ہے، عوام جو ہے وہ اس ترمیم میں یا اس قانون سازی کے عمل میں جو ہے شامل نہیں ہے، یہ ہماری نمائندگی نہیں ہے، تو پھر میرے بھائیوں پھر یہ جو رات ہے، یہ جو تاریکی ہے میرے بھائیوں، یہ سمجھ لے کہ یہ بہت طویل ہونے والی ہے، یہ اتنی طویل ہونے والی ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ اس رات میں اپنی زندگیاں گزار دیں گے، اور اللہ نہ کرے لیکن ایسا لگتا ہے کہ پھر ہمارے یہ جو بچے ہیں، جو ہماری اولاد ہے، یہ بھی اس خدا نخواستہ اس تاریک رات کے اندر ہی جو ہے وہ اپنی زندگیاں بسر کر دیں گی، اور یہ جو رات ہے یہ پتہ نہیں مزید کتنا عرصہ جو ہے یہ رات جو ہے وہ گزرنے والی ہے، جبکہ خدا کہتا ہے کہ نہیں، قوم اپنی حالت بدلے گی تو اس کی حالت بدلے گی میرے بھائیوں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں، میں خصوصاً ان سے کہتا ہوں، کوئی کہتا ہے فلاں لیڈر آئے گا تو یہ کرے گا، لیڈر آئے گا تو یہ میرے بھائیوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سا لیڈر آئے گا جب یہ لوگ نبی سے جو ہے وہ نہیں سدھرے؟ جب نبی آ گیا ہے، اس کی برکات اور تعلیمات کما حق موجود ہے، کہ جب لوگ نبی سے نہیں بدلے تو کسی اور لیڈر کے آنے سے جو ہے وہ کیا بدل، جب تک لوگ خود منظم ہو کر یہ کام سر انجام نہ دے میرے بھائیوں، کوئی آپ کے لیے یہ کام سر انجام دینے والا نہیں ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ ہماری نمائندگی نہیں ہوئی، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ہر کوئی، ہر طاقتور جو ہے، لوگ کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں یہ فوج نے کیا اور یہ عدالت نے کیا اور یہ میرے بھائیوں ہر کوئی اپنے اپنے حلقہ طاقت میں اپنی طاقت کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب لاقانونیت ہوتی ہے، جب تاریک رات ہوتی ہے، پھر ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اپنے حلقے میں اپنی قوت اور اقتدار کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
یہ آپ چھوڑ دیں کہ یہ آرمی چیف ہے یا چیف جسٹس ہے یا جرنیل ہے یا یہ وزیر اعظم، ہر آدمی جو ہے وہ کسی علاقے میں ایک چھوٹا سا خان ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک چھوٹا سا وڈیرا ہی کیوں نہ ہو، اس کے پاس 10-20 بدماش ہی کیوں نہ ہو، ہر کوئی اس لاقانونیت کے نظام میں پھر اپنی اپنی جو ہے وہ حلقے کو مضبوط کرنے کے لیے اور اقتدار پر اپنی قوت جمانے کے لیے، اور اس اقتدار کو یہ جو حرام ان کے گلوں تک بھرا ہوا ہے، اس کو مزید طوالت دینے کے لیے جو ہے اس کو مزید جو ہے وہ اس کی کوششیں کریں گے، اس کو مزید جو ہے ان قانون سازیوں سے اور اس پارلیمان سے اور اپنی اس سیاست سے اور اپنے اس ظلم و جبر کے نظام سے اس کو مزید مضبوط جو ہے وہ مستحکم کریں گے، اور ہم جو ہے مزید اس طویل رات کی تاریکی کا جو ہے وہ شکار ہوں گے۔ لیکن اگر ہم اپنے جمہوری حق کو استعمال کریں گے، اپنے آئینی حق کو استعمال کریں گے، اگر ہم منظم ہوں گے، ہم اپنا جو ہے وہ سسٹم، اپنا پلیٹ فارم بنائیں گے، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ نے جس طرح وعدہ کیا ہے کہ جب اپنی قوم اپنی حالت کو بدلتی ہے تو اللہ جو ہے پھر اس کی حالت کو بدلتا ہے، پھر اس پہ دیر نہیں کرتا۔ لیکن اگر لوگ اپنی حالت کو نہیں بدلتے تو پھر اللہ جو ہے وہ ان کی حالتوں کو نہیں بدلتا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دہشت گردی کی دیتا ہوں۔ میرے دوستو، یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جس کے ساتھ ابھی ہمارا جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ ایک آپ سمجھے کہ ٹاکرا ہے، اور معاشرے کی سطح پر بھی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو سیاسی یا حکومتی یا فوجی سطح پر نہیں ہے، یہ ایک معاشرتی سطح پر بھی ہے، ایک ٹکراؤ ہے جو اس کے ساتھ جو ہے وہ جاری ہے۔ یہ وہ دہشت گردی ہے کہ جس کو اس نظام کی کھوکھلے ہونے کی وجہ سے، اس نظام کے فرسودہ اور ناقص ہونے کی وجہ سے ہم نے خود جو ہے اس کو پنپنے کا اور اس کو جڑ پکڑنے کا جو ہے وہ موقع دیا ہے، اور آج جو ہے وہ اس نظام کے وہ جو ثمرات ہے وہ آج ہمارے سامنے ہے، وہ بالکل ہم فیس ٹو فیس جو ہے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، اگر حالات ایسے ہی سادہ ہے، مثال کے طور پر نمبر ایک، اگر ہم کہیں کہ یہ افغانستان سے آتے ہیں اور دہشت گرد ہے، پھر تو اس کا مقابلہ کرنا آسان ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر تو اس کا مقابلہ کیا جائے گا، ہر کوئی اپنے حیثیت کے مطابق، پاکستان کی اپنی دفاعی حیثیت ہے، وہ اس کے مطابق جو ہے اپنا مقابلہ جو ہے وہ کرے گا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ یہ تو پھر بڑا آسان مسئلہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے نمبر دو کہ یہ انڈیا کی طرف سے آتے ہیں، پھر بھی یہ آسان ہے۔ دیکھیں، اگر ایک ملک نے کیا وہ افغانستان ہے کہ انڈیا ہے، اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اس کو جواب جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، اس کو جواب دیا جائے گا بھی۔ یہ دونوں جو ہے وہ حیثیتوں میں جو ہے وہ ملک اپنا دفاع کرے گی، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی ملک، کوئی بھی نظام جو ہے وہ اپنا دفاع کرے گا، اور اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے۔ لیکن ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ان دو کے علاوہ ایک تیسری وجہ بھی ہے کہ جب یہ جو گروہ ہے یا یہ جو دہشت گرد ہے، ہم بھی اس نظام کا حصہ رہے کہ جہاں پر یہ پنپ رہے تھے، ہم نے بھی جو ہے اس کے پنپنے میں اپنا حصہ ڈالا ہے، عالمی سیاست کی خاطر، عالمی سیاست کی خاطر، یا ملک کے اندر کچھ لوگوں کے اقتدار کی خاطر ہم نے بھی جو ہے وہ اپنا حصہ اس میں ڈالا ہے، ہم نے بھی اس کو پنپنے میں مدد کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے بھی جو ہے وہ نکلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس پر بھی جو ہے وہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی جو ہے وہ برا کہنے کی ضرورت ہے کہ ہاں یہ جو کام ہوئے تھے اس کو قبول کریں، اور اس سے جو ہے وہ اس کا انکار کرے کہ ہاں یہ کام جو ہے یہ غلط ہوئے تھے۔ لیکن ان تینوں کے علاوہ بھی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ میرے دوستو، یہ جو گروہ ہے، یہ جو دہشت گرد ہے، وہ خیبر پختونخوا میں ہو یا وہ بلوچستان میں ہو، یہ جتنے بھی قبائلی علاقے ہیں، یہ جتنے بھی محروم علاقے ہیں میرے دوستو، جہاں پر پینے کو پانی دستیاب نہیں ہے، جہاں پر لوگوں کے ایک نوجوان آدمی کے نہ پڑھنے کے لیے مکتب موجود ہے، نہ اسکول اور کالج موجود ہے، نہ وہاں پر اس کے لیے کھیتوں کو تو پانی دینا چھوڑ دے کہ وہاں پر وہ کھیتی باڑی کرے، جانور پالے، جہاں پر اس کے اپنے پینے کے لیے جو ہے وہ پانی موجود نہیں ہے، وہ علاقے جو ہم نے جن کو اگنور کیا، اپنی سیاست کی بھیڑ چڑھایا، مقامی سیاستوں کی بھیڑ چڑھایا، اور ان مقامی سیاستوں سے اپنی علاقائی اور قومی سیاستوں کو ہم نے چمکاتے رہے، یہ جن عوام کو اور ان بیچاروں کا ہم نے خون پیا ہے، ان کو قصدن جو ہے وہ جاہل رکھا ہے، ان کو قصدن جو ہے سڑک کی نعمت سے محروم رکھا ہے، تعلیم کی نعمت سے محروم رکھا ہے، تعلیم کے اور قلم کے زیور سے محروم رکھا ہے، آج وہ لوگ جو ہے وہ ان گروہوں کے ریکروٹس ہیں، آج وہ لوگ ان گروہوں میں بھرتی ہوتے ہیں۔ آپ سارے جو ہے یہ لوگوں سے پوچھ لیں، یہ جو پختونخوا کے ٹرائبل بیلٹس میں جو لوگ ہیں یا بلوچستان میں جو لوگ ہیں،
نہ ان کو پانی کے لیے پینے کے لیے پانی اویلیبل ہے، نہ وہ سارا دن وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ طالبان میں بھرتی ہوتے ہیں، دہشت گردوں میں بھرتی ہوتے ہیں، وہ ان کو گھرز دیتے ہیں، گاڑیاں دیتے ہیں، وہ شہروں میں گھومتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ تنخواہیں ملتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے جو ہے وہ آپ سمجھ لے کہ آزادی کے بعد سے اب تک جو ہے وہ ہم نے ان کا خون نہ چھوڑا ہے، اس ظالم نظام نے، اس ظالم سیاست نے ان کا خون نہ چھوڑا ہے، اور ان کو اس حد تک کر دیا ہے کہ نہ اب ان کے پلے کچھ ہے، نہ ان کے پلے تعلیم ہے کہ وہ کسی بات میں فرق کر سکے، نہ ان کے پاس کوئی ان کی دینی تعلیم پر جو ہے لوگوں نے حکومت نے بھی کوئی توجہ نہیں دی، اور مولویوں نے بھی کہا کہ آپ جو ہے وہ اس تعلیم پر کوئی توجہ مت دیں، اس کو چھوڑ دیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ اپنے لوگوں کو محروم رہ سکے، وہ اپنے حلقے میں جو ہے اپنا اقتدار قائم کر سکے۔ اور میرے دوستو، یہ جو لوگ آج بھرتی ہوتے ہیں، وہ سوات میں ہوتے تھے، یا وہ وزیرستان میں ہوتے ہیں، یا وہ سیٹلڈ ایریاز میں بھی ہوتے ہیں، ساؤتھ میں، بنو میں، لکی میں، کھرک میں، یا بلوچستان میں جو لوگ بھرتی ہوتے ہیں، میرے دوستو ان کے پاس کوئی تعلیم نہیں۔ آپ ان کو پکڑ کے روکے، ان کے پاس کوئی، نہ ان کو دینی تعلیم کا پتہ ہے، نہ ان کو دنیاوی تعلیم کا پتہ ہے، نہ ان کو اپنے حقوق کا پتہ ہے، نہ ان کے انسان کے معیار زندگی کا پتہ ہے۔ انہیں اتنا پتہ ہے کہ انہیں کھانے کے لیے جو ہے وہ کھانا چاہیے، روٹی چاہیے، اور پینے کے لیے جو ہے پانی چاہیے۔ اور پھر جب یہ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ آئیے شریعت نافذ کرتے، تو وہ کہتے ہیں سو بسم اللہ، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی؟ پھر وہ ناحق خون بھی بہاتے ہیں، پھر وہ آپ سے بھی لڑتے ہیں۔ اب جو ہے وہ مسئلہ ہمارے ساتھ نمودار ہو، ہم کہتے ہیں کہ اب یہ ختم کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، بے شک اس کو ختم کرنا چاہیے، لیکن یہ میں نے مثال دی کہ یہ جو لاقانونیت ہے، یہ جو پارلیمان، یہ ہمارا جو ہے وہ آپ سمجھے کہ یہ ہمارا قاتل، یہ اس پارلیمان کی وجہ سے جو ہے یہ دہشت گردی، یہ جو لوگ بے تعلیم ہے، لوگ جو اپنے حقوق سے محروم ہے، یہ اس پارلیمان کا قصور ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے آئینی حقوق سے جو ہے اور اپنی بنیادی انسانی ضرورت سے محروم ہے۔ اور پارلیمان کوئی چیز نہیں ہے میرے دوستو، یہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے یہ سیاستدان ہے، یہ جو مجھے اور آپ کو کہتے ہیں کہ میں آپ کے حقوق کا نمائندہ ہوں، مجھے ووٹ دو، میں آپ کے حقوق کے لیے بات کروں گا، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ وہ لوگ جو ہم سے ووٹ لیتے اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم تمہارے اوپر خدا اور رسول کا قانون نافذ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس پارلیمان میں جائیں گے، ہمیں ووٹ دو، میرے دوستو یہ ہمارے دین کے بھی قاتل ہیں۔ یہ دین ان کا اتنا ہی ہے کہ اپنے لوگوں کو تعلیم سے، تحقیق سے، سوال سے محروم رکھو، اور اس کو اتنا ہی بتاؤ کہ بس جو عالم صاحب کہہ دے بس اس کے پیچھے جو ہے وہ جایا کرو بس۔ تو یہ اس نظام سے، اس ملک کے نظام سے، چودھری کے نظام سے، وڈیرے کے نظام سے ہم نے ابھی بھی ان لوگوں کو محکوم رکھا ہے۔ ان کو اتنا ہی ہے کہ ان کو پولنگ سٹیشن لے آئے، ان سے ووٹ لیں، ایک ووٹ ڈالے، ایک ہم اس کے ساتھ جالی ڈالیں، کسی کو نوکری دے، کسی کو جو ہے وہ نالیوں کا ٹھیکہ دے، بس اس سے جو ہے اب ان کو سیاسی طور سے جو ہے ان کا استحصال کرے۔ میرے بھائیو، وہ سیاسی استحصال جو ہم نے کئی دہائیوں سے ان کا کیا ہے، اب ہمارے سامنے جو ہے وہ دہشت گردی کی صورت میں موجود ہے۔ اور یہ تب ختم ہوگا کہ جب تک ان لوگوں کی بنیادی حقوق جو ہے ان کو واپس نہیں لوٹا دیا جاتا، جب یہ لوگ انکلوسیونیس محسوس نہیں کریں گے، شمولیت محسوس نہیں کریں کہ ہاں یہ جو پارلیمان بنا ہے یہ ہمارے لیے بنا ہے اور ہماری جو ہے اس میں شمولیت ہے، جب قانون بنے اور وہ کہے کہ ہاں یہ قانون ہمارے فائدے کے لیے اور ہمیں تو اس کی بڑی ضرورت تھی، یہ بڑا اچھا قانون بنا ہے، تو جب تک قوانین اور پارلیمان اور نظام اور سیاست لوگوں کے نمائندہ نہ ہو جائے، لوگوں کے حقوق مہیا کرنے والے نہ ہو جائے، تو میرے بھائیو تب تک یہ نظام کے اندر جو ہے یہ کوئی بھی ترقی جو ہے، یا اس نظام کو، اس معاشرے کو، اس سماج کا صحیح ہو جانا جو ہے یہ بالکل ناممکنات میں سے ہے۔ اور اس کا نقصان مجھے اور آپ کو ہے، اس کا نقصان کسی سیاستدان کو نہیں ہے۔ وہ جتنا تباہی ہوگی ان کے پیٹ اتنے ہی بڑے رہیں گے، اتنا ہی وہ اس نظام پر اپنی گرفت کو مضبوط کریں گے، اور جتنا جو ہے یہ نظام درست ہوتا جائے گا ان کے مزے ختم ہوتے جائیں گے، ہر کوئی ان سے سوال پوچھ سکے گا، ہر کوئی جو ہے ان کو بتا سکے گا کہ یہ جو تم نے کیا ہے یہ تمہارا حق نہیں تھا، تو وہ کبھی یہ نہیں چاہتے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیاست ٹھیک ہو، یہ پارلیمان ٹھیک ہو، یہ نظام ٹھیک ہو، یہ دہشت گردی ٹھیک ہو، تو ضروری ہے کہ لوگ اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ جمع ہو، اپنے جمہوری حق کو استعمال کرے، اپنے تحریک کے حق کو استعمال کرے، بیان کے حق کو استعمال کرے، اور ایک ایسا انیبلنگ سوسائٹی اور ایک ایسی انیبلنگ ریاست جو ہے اس کی تشکیل کرے کہ جو میرے دوستو ہمیں اس مصیبتوں سے اور اس تکلیفوں سے نجات، یہ مغرب کا آدمی ہم سے کسی طور بہتر نہیں ہے، اس کی عقلی صلاحیتیں ہم سے زیادہ نہیں ہے،
اس کی جسمانی صلاحیت، یہ خدا کا نازل کردہ عذاب نہیں ہے، یہ جو ہم پہ نازل ہے یہ خدا نے نازل نہیں کیا، یہ خود ہمارے لوگوں نے اپنی نا علمی میں نا سمجھی میں یہ جو ان لوگوں کو موقع دیا ہے کہ یہ ہمارے اوپر جو ہے یہ ظلم کر سکے، یہ جبر کر سکے۔ اگر ہم ان کو یہ موقع نہ دیں میرے دوستو تو یہ ظلم اور یہ جبر ہم پر نہیں کر سکتے، اور انہیں جو ہے وہ ہمیں انکلوڈ کرنا ہوگا۔ لیکن اس کا جو سورس ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی سیاست کو، اپنی تحریک کو جو ہے وہ منظم کریں، مرتب کریں، اور ان لوگوں سے سوال کرے کہ یہ جو تم نے ہمارے اوپر نظام جاری کیا ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے، ہمیں اس کی جو ہے وہ ضرورت نہیں۔ اور میرے دوستو یہی خدا کا منشا ہے کہ لوگ جو ہے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ، یہ رسول نے، اللہ کے رسول نے لوگوں کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کیا کہ جہاں پر وہ اپنے دین کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہو سکے۔ یہ ایک آزاد معاشرے کی تشکیل ہے کہ جہاں پر لوگ اپنے جمہوری حقوق کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے ایک اپنی فلاح و بہبود کریں، معیار زندگی کو اپنی بہتر کریں اپنے دل پر۔ یہی خدا کا منشا ہے، یہی اس کے یہ دنیا میں بھی جو ہے یہ کامیاب ہونا اور سرخرو ہونے کا باعث ہے، اور آخرت میں خدا کے سامنے بھی جو ہے وہ ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں کہ جی یہ وہ کام ہے جو ہم نے کیا ہے، یہ وہ غلامی تھی کہ جس کو ہم نے کہا کہ یہ بس ظلم ہے، اب یہ فرسودہ ہے، یہ ختم ہو چکا ہے، اس کو ہٹا دو، اس کو دفع کرو، یہ چیز جو ہے وہ اب ہمارے فائدے کی نہیں ہے۔ آخر میں ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں میرے دوستوں، یہ جو لوگ ہیں یہ عمران خان صاحب کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں، کیوں اس کے پیچھے دیوانے ہیں؟ یہ آپ نے دیکھا یہ قوم پرست ہمارے ہاں یہ جو منظور پشتین کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ لوگ فرسٹریٹڈ ہیں، لوگ جو ہے ان کی بس ہو گئی ہے، لوگوں کا بالکل اس نظام کے اندر دم گھٹ رہا ہے، لوگ اب کسی طریقے سے جو ہے وہ اس نظام کو اپنے اوپر مزید قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام ان کی خواہشوں کا اور ان کی جو حقوق ہے ان کا جو ہے وہ قاتل ہے، ان کے بچوں کا قاتل ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں دنیا کو کہ وہ کیسے ترقی کر رہے ہیں، کیسے خوشحالی ہے ان کے اندر، کیسے سکون سے وہ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ہم کیوں جو ہے وہ بدامنی کا اور ہمارے بچے جو ہے وہ مستریوں کے پاس جو ہے وہ کام کرتے ہیں یا مزدوری کیوں کرتے ہیں میرے دوستوں؟ مغرب کے بچے جو ہے وہ اپنی زندگیوں جو ہے کتنے خوشگواہ، ہمارے بچے جو ہے وہ مزدوریاں کرتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ان کے پیچھے جاتے ہیں یہ اس لیے جاتے ہیں کہ یہ نظام میں جو ہے ان کا مزید دم گھٹ رہا ہے۔ تو جب تک اس نظام کی سختیوں کو ختم نہیں کیا جاتا، جب تک لوگ اس آئینی اور جمہوری طریقے سے اپنے حقوق کا متبادل جو ہے وہ اس نظام کو فراہم نہیں کرتے، میرے دوستو یہ نظام مزید جو ہے وہ خرابی کی طرف، مزید جو ہے وہ لڑائی کی طرف، مزید جو ہے وہ جھگڑے کی طرف جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ یہ کسی ایک آدمی کے کرنے کا نام نہیں ہے کہ یہ لیڈر ہے تو یہ آئے گا تو یہ کوئی نہیں کرے گا۔ جب میں آپ کو دوبارہ کہنا کہ جب رسول کے آنے سے لوگوں میں تبدیلی نہیں آئی تو عمران خان صاحب کے آنے سے کیا تبدیلی آئے گی، یا منظور پشتین کے کچھ کرنے سے کیا جو ہے وہ چیز ٹھیک ہوگی؟ تو میرے بھائیو جب تک لوگ خود جو ہے وہ اپنے جو ان کے سیاسی جو بنیاد سے جہاں سے ان کی سیاست چلتی ہے، جب تک لوگ اس کو درست نہیں کریں گے، اس کو منظم نہیں کریں گے، اس کو ٹھیک نہیں کریں گے، یہی لوگ جو ہے وہ آگے جا کر پارلیمان میں انگوٹھے لگائیں گے، یہ انگوٹھے چھاپ ہے، اور پھر اس کا دفاع کریں گے اور کہیں گے کہ میں نے فلاں کیا، میں نے فلاں کیا، آپ کے منہ پر جھوٹ بولیں گے، آپ کے منہ پر جو ہے وہ ایسی باتیں کریں گے کہ آپ کو سن کر ہنسی آئے گی کہ یار آدمی کتنا منافق ہے اور جھوٹ، لیکن آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے اس نظام کے اندر۔ تو میرا تو یہی پیغام ہے، دوبارہ آپ سے عرض کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے سورہ انفعال میں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اور دوبارہ وہ شعر مولانا ظفر علی خان صاحب کا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔